وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کیسے بیان ہو تیری شان یا حسین کیسے بیان ہو تیری شان یا تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین کیسے بیان شان یا حسین تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا اور کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین کیسے بیان ہو تیری شان یا حسین حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اعلان کے مطابق آج ہمارے خطبے کا موضوع ولادت امام حسین
علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دو صفتیں ضروری ہوتی ہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دو باتیں، دو صفتیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جس سے محبت ہو اس کی خوشی میں خوش ہونا، اور دوسری جس سے محبت ہو اس کے غم میں انسان کا رنجیدہ ہونا۔ تو چونکہ 3 شعبان حضرت حسین کریم سونے پاک نبی کے شہزادے زہرا پاک کے گھر جلوہ گر ہوئے، تو اس دن خاندان رسول میں خوشی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خوشی تھی، اور اس خوشی کے موقع پر سونے پاک نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے امتی بھی خوشی منائے، حضور کے امتی بھی خوشی منائے، تاکہ محبت کے دونوں صفتیں کہ ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں رنجیدہ ہونا، یہ دونوں چیزیں پائی جائیں۔ آئیے حضرات گرامی، جو اس بات پہ خوش ہیں کہ رسول کے گھر خوشی آئی، وہ ذرا اونچا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ سارے محبت والے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے پاک رسول کو اللہ نے جو عزتیں دی ہیں، جو عظمتیں دی ہیں، جو شانیں دی ہیں، ان میں ایک شان یہ بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے خاندان کو سارے خاندانوں سے عظیم بنایا۔ یہ خود فرمان رسول ہے، یہ حضور نبی پاک کا سچا فرمان ہے۔ مسلم شریف میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے خاندان کو تمام خاندانوں سے عظیم بنایا ہے۔ اور آج ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، سیاسی لیڈروں تک کے دن منائے جا رہے ہیں، مگر خاندان رسول کے وہ افراد جو محسنین اسلام ہیں، جو اسلام کے محسن ہیں، ان کا ہماری بعض طبیعتیں غم مناتی ہیں لیکن جشن کم منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اب آہستہ آہستہ یہ جو لاپرواہی تھی اس کو کور کیا جا رہا ہے، اور اب الحمدللہ اہل سنت کی تمام مساجد میں بھی جشن ولادت حسین، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو شہزادے ہیں نا، حضرت حسین پاک، یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کا خلاصہ ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ویسے تو میرے پاک رسول کی سب سے زیادہ محبت تھی، لیکن اگر محبت کو کسی کی انتہا پر دیکھنا ہو، کسی کلائمیکس پہ دیکھنا ہو، محبت کی بلندیوں کی انتہا کا نام حسین ہے۔ تو آج ہم نے جشن حسین پڑھنا ہے، آمد حسین، اور کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا، بخشا ہوا ہے چاہنے والا حسین کا، بخشا ہوا ہے چاہنے والا حسین کا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔
خواجہ غریب نواز بھی فرماتے ہیں دین است حسین، دین است حسین، لوگوں جسے تم دین کہتے ہو ہم اسے حسین کہتے ہیں۔ تو غریب نواز نے بھی یہی سکھایا کہ میرے بعد میں آنے والوں، تمہیں میں نے کلمہ پڑھایا، تمہاری نسلوں کو مسلمان کیا، 90 لاکھ کو میرے ہاتھ سے رب نے کلمہ کی دولت دی، تو سنو دین است حسین، تم جسے دین کہتے ہو ہم غریب نواز اسے حسین کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بچہ فقیر کے گھر بھی ہو نا، بچہ فقیر کے گھر بھی ہو تو وہ بھی مٹھائیاں بانٹتا ہے۔ جنہوں نے اتفاق ہے وہ سبحان اللہ اونچا، بچہ غریب فقیر کے گھر بھی ہو تو وہ بھی مٹھائیاں بانٹتا ہے۔ حسین فقیر کے گھر میں نہیں آئے، امیر ابن امیر کے گھر میں آئے ہیں۔ اور مہربانی دیکھو تو حسین کو حسین لکھوں تو یہ حسن پر ہے مہربانی، حسین کو اگر حسین لکھوں تو یہ حسن پر ہے مہربانی، حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے رہیے کہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہزادے کی آمد پر اتنا خوش ہوئے، اور خالی سرکار خوش نہیں ہوئے، عرشی فرشی خوش ہوئے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کی تفسیر بن کے امام حسین جلوہ گر ہوئے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کو کہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور سننے والا ہو جائے چپ، جیسے آپ چپ بیٹھے، تو بندہ سمجھے گا کہ میرے بیٹے کے آنے کی اسے خوشی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے اللہ نے شہزادہ دیا ہے اور بندہ سن کے چپ ہو جائے تو سمجھے گا کہ بھائی اس کو میرے شہزادے کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے لگا بندہ سونے پاک نبی کے شہزادے کی آمد پر خوش ہو گیا، مومن رسول پاک کے شہزادے حسین کی آمد پر خوش ہو گیا، اس وجہ سے کہ اس سے میرے نبی کی نسل چلی ہے، حسین سے میرے نبی کی آل نے چلنا ہے، حسین کے آنے سے کافروں کے منہ بند ہوئے ہیں۔ بندہ اس نیت سے خوش ہو گیا اور مسکرا کے روضے سے رسول نے دیکھ لیا سبحان اللہ کہ میرے شہزادے کی آمد پر بندہ خوش ہوا ہے، تیری نسلیں سنور جائیں گی، تیری نسلیں سنور جائیں گی۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے سب کی محبتوں کا مرکز ہے، سب کی محبتوں کا مرکز۔ حسین خدا کے محبوب، حسین خدا کے ایسا سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو حضرت حسین خدا کے محبوب، حضرت حسین مصطفیٰ کے محبوب، حضرت حسین مرتضیٰ کے محبوب، حضرت حسین زہرا کے محبوب، حضرت حسین حسن مجتبیٰ کے محبوب، حضرت حسین ساری اولاد رسول کے محبوب، حضرت حسین صحابہ کے محبوب، حضرت حسین پوری امت کے محبوب ہے۔ اور آج چونکہ ان کی ولادت باسعادت ہے، اس حوالے سے میں ان کی
بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں سونے پاک نبی سے جو حضور کی آل کا تعلق ہے نا، اس تعلق جیسا کوئی اور تعلق بن ہی نہیں سکتا۔ 5 ہستیاں ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ الفاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ الحسن منی، حسن میرے جسم کا حصہ ہے۔ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے میرے جسم کا۔ بھائی امت ہے یا ازواج مطہرات ہیں یا حضور کے صحابہ ہیں، ان کے لیے جو لفظ آئے ہیں وہ ہے کا، کے اور کی، کا، کے اور کی۔ مثلا حضور کا صحابی، حضور کے امتی، حضور کی ازواج، کا، کے اور کی۔ لیکن جب آل کی باری آتی ہے تو ان کے ساتھ سا، سے اور سی کے تعلق سے جملے آئے ہیں۔ سا، سے اور سی۔ اب میری طرف توجہ کرنا، پہلے فرمایا یا علی انت منی، علی تو مجھ سے ہے۔ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، مجھ سے ہے۔ حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ تو ان کے تعلق ہے وہ کسی اور کا بن ہی نہیں سکتا۔ باقیوں کا کے اور کی ہے، ان کا سا، سے اور سی ہے۔ میں آپ کو گرامر میں الجھانا نہیں چاہتا، میں اتنا جملہ کہوں گا، جب حسین کی باری آتی ہے تو میرے پاک نبی نے فرمان بدل دیا، حضور نے فرمان بدل دیا، فرمایا یا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے میں تجھ سے۔ الفاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ۔ الحسن منی، حسین مجھ سے۔ لیکن جب حسن کی باری آئی فرمایا حسن مجھ سے۔ لیکن جب امام حسین کی باری آئی سبحان اللہ، جنہوں ٹھنڈ پوے وہ آکے سبحان اللہ، عقیدہ ملے تو بندہ بولے سبحان اللہ۔ باقیوں سے فرمایا علی مجھ سے، زہرا مجھ سے، حسن مجھ سے۔ لیکن حسین کی باری آئی فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ حسین مجھ سے اور میں بولو منہ میں حسین سے۔ باقیوں کو فرمایا وہ مجھ سے، علی مجھ سے، زہرا مجھ سے، حسن مجھ سے۔ لیکن حسین کی باری فرمان بدلا، حسین مجھ سے اور میں حسین، وانا من الحسین۔ یا رسول اللہ اس کا راز کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس میں نکتہ کیا ہے؟ فرمایا امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ باقیوں کے کام سے میرا دین زندہ ہوگا، حسین کے نام سے میرا دین زندہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حق دی ٹھنڈک دل دا چین، حق دی ٹھنڈک دل دا چین، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی متفق علیہ بات، کوئی منکر نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت عباس کی زوجہ سبحان اللہ، ام الفضل، عبداللہ بن عباس کی امی، فضل بن عباس کی امی جان،
چچی جان ام فضل اپنی بیگانی سب کتابوں میں لکھا ہے. آئی حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, حضور 3 دن ہو گئے کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا, پانی پینے کو دل نہیں چاہتا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا چچی جو تو سمجھ رہی ہے وہ نہیں ہے. ابھی بیان نہیں ہوا, جو تو سمجھ رہی ہے وہ نہیں ہے. یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا, اور خواب ایسا ہے کہ جو کسی سے دشمنی ہو نا تو اس کے لیے ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا چچی بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا, ڈر گئی ہوں, جرت نہیں بیان کروں. حضور نے فرمایا بیان تو کرو. یا رسول اللہ خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے. جسم کا ٹکڑا کاٹ کر حضور میری گود میں ڈالا گیا ہے. آپ کے جسم کا ٹکڑا, جسے سمجھ آئے وہ بندہ بولے, آپ کے جسم کا حصہ کاٹا گیا ہے اور میری گود میں ڈالا گیا ہے. حضور نے فرمایا چچی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بڑا برکت والا خواب ہے, یہ تو بڑی عظمت والا خواب ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا چچی بات یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی زہرا کے گھر حسین آئے گا. ان قریب زہرا کے گھر شہزادہ آئے گا اور وہ تیری گود میں آئے گا, وہ تیری گود میں کھیلے گا. تو وہ مسکرا پڑی اور پھر کچھ عرصے بعد زہرا کے گھر حسین آئے. زہرا کے گھر حسین آئے. آج ہم جشن پڑھ رہے ہیں, جشن پڑھ رہے ہیں, اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بخششوں کا ہے ہیلا وسیلہ, کملی والے کا نوری قبیلہ. ان کا جشن سن کے جو خوش ہو گیا نا, بخششوں کا ہے ہیلا وسیلہ, کملی والے کا نوری قبیلہ. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت حسین سارے آل محمد کا خلاصہ ہے. حضور نے فرمایا چچی زہرا کا شہزادہ تیری گود میں آئے گا. چچی یوں سمجھنا وہ میرا ہی جسم کا حصہ ہے. الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں, بولو بولو میں. اب میلاد والے بولیں گے حضور آتے ہیں تو میلاد مناتے ہیں, تو جب نبی کے جسم کا حصہ آئے تو پھر بھی جشن منانا چاہیے. بھئی حضور کے جسم کا حصہ ہے, حضور کے جسم کا حصہ ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت حسین سب کے یہ رضی اللہ تعالیٰ جب بطن مادر میں ہے نا, ماں کے بطن اقدس میں, تو سیدہ زہرا کچھ پریشان ہے, بی بی پاک کچھ پریشان ہے. سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کو دیکھ کر, اب بی بی جو پریشان ہوئی تو بعض اوقات خیال جاتا ہے کہ کربلا کی وجہ سے پریشان ہوئی. ابھی حسین تو آئے نہیں, ابھی تو کربلا والی حدیث بیان ہی نہیں ہوئی. زہرا پہلے پریشان ہے, حسین بطن میں شکم میں ہے, ماں پریشان ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تیرے اور میرے پاک رسول ہر روز سیدہ کے گھر حاضری دیا کرتے, جلوہ فرماتے, ہر روز جاتے. اور ایک لقمہ ایسا نہ ہوتا جو میرا نبی خود کھاتا اور بیٹی کو نہ بھیجتا. ایک لقمہ ہر روز کا معمول تھا. اب حضور سیدہ کے حجرے
کہ سیدہ پریشان ہے. سرکار نے پوچھا بیٹی پریشان کیوں ہے؟ ابا پر ایک مسئلہ ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے. بیٹی فرماؤ. ابا 10 مہینے پہلے حسن آئے. امام حسین اور حسن پاک کے درمیان 10 مہینے کا فرق ہے. 10 مہینے پہلے حسن آئے تھے. تو جب حسن میرے وطن میں تھے تو میرا نور زیادہ تھا, میرے نور کے جلوے زیادہ تھے, حسن کے کام تھے. لیکن جب سے دوسرا شہزادہ حسین آیا ہے میرا نور کچھ دب سا گیا ہے, کچھ کم ہو گیا ہے. میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ شاید میرے پہلے بیٹے کی کوئی شان کم ہے. ان کا نور چمکتا تھا, میرا نور غالب تھا, اب میرا نور دب گیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا سبحان اللہ. بیٹی تیرا حسن بڑی عزت والا ہے. سبحان اللہ. امام حسن کے نام پہ بھی بولا کرو سبحان اللہ. تیرا حسن بڑی عزت والا ہے, اس کے نور میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ وہ حسن ہے جو 9 سال تک حسین کا بھی امام رہے گا. سبحان اللہ. امام حسن امام تھے, حسین ان کی بیعت میں تھے. امام حسین کے امام کا نام ہے حسن. فرمایا بیٹی حسین حسن کے سامنے بیٹھا کرے گا. تو کہنے لگی شہزادی رسول کے ابا جی پھر یہ میرے نور کو کیا بنا ہے, نور کو کیا بنا ہے؟ تو حضور نے یوں ارشاد فرمایا بیٹی بات یہ ہے تو حسن کے ایک نور کو دیکھ رہی تھی. حسین اپنے ساتھ 9 نور اور لے کے آیا ہے. حسین اپنے ساتھ 9 نور اور لے کے آیا ہے. بیٹی فقط حسین کا نور نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ امام سجاد کا بھی نور ہے, اس کے ساتھ امام باقر کا بھی نور ہے, اس کے ساتھ جعفر صادق کا بھی نور ہے, اس کے ساتھ موسیٰ کاظم کا بھی نور ہے, اس کے ساتھ علی رضا کا بھی نور ہے, اس کے ساتھ امام تقی کا بھی نور ہے, اس کے ساتھ امام نقی کا بھی نور ہے, اس کے ساتھ حسن عسکری کا بھی نور ہے, اور اسی کے نور کے ساتھ محمد مہدی کا بھی نور ہے. بیٹی یہ سارے حسین کی نسل میں سے آئیں گے, یہ سارے حسین کی نسل میں سے آئیں گے. اب پتہ چلا کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے. جملہ دل گواہی دے تو بولنا. حضور فرماتے ہیں حسین میرے دل کا حصہ ہے اور حسین کا نور اکیلا نہیں بلکہ 12 کے ساتھ حسین کا نور آ رہا ہے. مت ماری گئی مولویوں کی. بعض اوقات اعلیٰ حضرت کا کوئی جملہ لے کر نا تو آل رسول کی عظمت گھٹانے کے لیے وہ جی احمد رضا نے یوں کہا. نانا ابھی جو میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں سونے پاک نبی کے شہزادے 8ویں امام امام علی رضا تک اگر کوئی ان اماموں کے نام لکھے, سونے پاک نبی سے لے کر مولا علی لکھے, امام حسن لکھے, امام حسین لکھے, امام محمد باقر لکھے, امام جعفر صادق لکھے, امام موسیٰ کاظم لکھے, امام علی رضا لکھے. کاغذ پہ لکھ کر کوئی توید بنا کر کسی بندہ پاگل ہو, عقل جس کی ضائع ہو گئی ہو, اس کے گھر میں ڈالو, رب ان ناموں کی برکت سے شفا دے دے گا. اب بول نہ بول تیری مرضی. جن کے ناموں کی شان یہ ہے ان کی ذات کا مقام کیا ہوگا.
بات یہ ہے سب دعا کرو کہ اللہ ہمیں کسی سے سوال کرنے کا موقع نہ دے. میری دعا دیکھ لے اپنی آمین میں. بھائی آپ کو کسی سے کوئی سوال کرنے کا اللہ موقع نہ دے. لیکن مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ سنو، اگر مانگنا پڑ جائے، کبھی مانگنا پڑ جائے، تو حدیث رسول کا مفہوم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں مانگنا پڑ جائے تو پھر سونی شکل والے سے مانگا. سبحان اللہ. حضور کی حدیث سنائی ہے. سبحان اللہ. پہلے دعا کرو مانگنا نہ پڑے، اور اگر مانگنا پڑ جائے تو پھر سونے سے مانگو. سبحان اللہ. سونی شکل والے سے مانگو، اس لیے کہ وہ تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا. وہ تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا. اب بول نہ بول تیری مرضی. ہم جس کا جشن پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اس سے سونا تو مصطفیٰ کے گھر میں کوئی نہیں. اس سے سونا تو کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور میں حدیث پڑھتا ہوں، سونے پاک نبی نے حضرت حسین کو کندھوں پہ بٹھایا.